بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری نند کو دماغی مسئلہ تھا۔ اس کو جب بھی کوئی بات بری لگتی زور زور سے خود کو پیٹنے لگتی۔ ایک دن اس نے میری ساس کو سر دیوار پر دے مارا۔ میری ساس مرتے مرتے بچی تھی۔ ہم سب اس کی وجہ سے بہت پریشان تھے، لیکن ایک رات میں نے اپنی نند کو گھر سے باہر جاتے دیکھا۔ میں بہت حیران تھی۔ میں نے اپنے شوہر کو جگایا اور ہم دونوں نے اس کا پیچھا کیا۔ میرے پاؤں تلے زمین نکل گئی جب میں نے دیکھا کہ میری نند اور ساس میرا تعلق ایک متوسط خاندان سے تھا۔ ہم دو بہنیں تھیں۔ میری بڑی بہن کی شادی ہو چکی تھی۔ وہ اپنے گھر میں بہت خوش تھی۔ مجھے اس کی قسمت پر رشک آتا تھا کیونکہ میرے بہنوئی کے بہن بھائی نہیں تھے۔ میری بہن کے ساس سسر بہت اچھے تھے، اس پر کوئی روک ٹوک نہ تھی۔ میرے والدین میری بہن کی طرف سے مطمئن تھے اور میں دعا کرتی تھی کہ میری قسمت بھی میری بہن جیسی ہو۔ میری تعلیم مکمل ہوئی تو میری امی کو میری شادی کی فکر ستانے لگی اور وہ آئے دن رشتے کروانے والی آنٹی کو رشتے کا کہتی رہتی، مگر وہ جو بھی رشتہ لاتی امی کو اس میں کوئی نہ کوئی خامی نظر آ جاتی۔ میں امی کو کئی بار کہہ چکی تھی جب قسمت میں ہوگا رشتہ آ جائے گا، مگر وہ ماں تھی اور ہر وقت پریشان ہی رہتی۔ ایک دن میری بہن نے امی کو فون کیا اور کہا کہ وہ میرے رشتے کے لیے کچھ لوگوں کے ساتھ آ رہی ہے۔ بہت اچھا خاندان ہے۔ امی مطمئن ہو گئی کیونکہ میری بہن ان کو جانتی تھی اور ان کے سسرال والوں کے رشتے دار تھے۔ امی نے ان کی آنے کی تیاریاں شروع کر دی، کھانا بنایا اور مجھے تیار ہونے کا کہا۔ میں بہت خوش تھی کہ میرے نصیب بھی میری بہن جیسے ہوں گے۔ میں دل لگا کر تیار ہوئی۔ شام کو وہ لوگ آئے۔ امی اور ابو کو وہ لوگ بہت پسند آئے۔ سب نے کھانا کھایا۔ میری ساس اور میرے ہونے والے شوہر بس آئے تھے۔ ایک نند بھی تھی مگر وہ ساتھ نہیں تھی۔ میری ساس نے بتایا کہ وہ اپنی پڑھائی کی وجہ سے مصروف تھی، اس لیے نہیں آ سکی۔ میری بہن مجھے کمرے میں لے آئی اور کہا کہ یہ لوگ میرے بنوئی کے جاننے والے ہیں۔ بہت اچھا خاندان ہے اور روک ٹوک کرنے والا بھی کوئی نہیں۔ سب کھلے ذہنوں کے اور تعلیم یافتہ ہیں اور ایک ہی نند ہے، وہ شادی کروا کے اپنے گھر چلی جائے گی۔ میں نے ہاں کر دی۔ میری بہن بہت خاموش ہوئی اور امی کو بتایا۔ امی اور ابو نے رشتے کے لیے ہاں کر دی تو میری ساس نے کہا کہ منگنی بھی ابھی کر لیتے ہیں۔ میری امی نے کہا یہ زیادہ ہی جلدی ہے، صرف رشتہ طے کر لیتے ہیں، منگنی کی چھوٹی سی رسم کر لیں جس میں قریبی خاندان والے بھی شامل ہو گئے۔ مگر میری ساس نے کہا کہ منگنی گھر میں ہی سادگی سے کر لیتے ہیں۔ میری بہن نے بھی کہا تو امی اور ابو بھی مان گئے اور میری منگنی ہو گئی۔ وہ لوگ گھر چلے گئے۔ میری بہن رک گئی تو اس نے میرے منگیتر کا نمبر مجھے دیا اور کہا کہ اس کا میسج آئے گا، بات کر لینا۔ میں بہت خوش تھی۔ میری امی اور ابو بھی مطمئن تھے، انہیں وہ لوگ بہت پسند آئے تھے اور پھر امیر بھی تھے۔ وہ اس بات پہ مطمئن تھے کہ ان کی بیٹی راج کرے گی۔ رات کو میرے منگیتر کا میسج آیا۔ ہم نے کال پہ بات کی۔ وہ ان کی اپنی ذاتی کمپنی تھی، ان کے والد کی بھی تھی۔ وہ مجھے کافی سلجھے ہوئے انسان لگے اور بہت نرم طبیعت کے بھی۔ کچھ دیر بعد کی پھر میری بہن آئی اور مجھ سے کہنے لگی کہ میری ساس بھی بڑی اچھی ہے اور نند بھی روایتی ساسوں والی بالکل بھی نہیں ہے، مجھے اپنی بیٹی کی طرح رکھے گی۔ میری تمام خدشات دور ہو گئے۔ 2 ماہ بعد ہماری شادی کی تاریخ طے ہو گئی۔ میری ساس اور سسر نے جہیز لینے سے انکار کر دیا تھا کہ گھر میں سب کچھ موجود ہے، پھر جہیز ایک لعنت ہے۔ میری امی اور ابو دنیا داری کے واسطے دینا چاہتے تھے اور انہیں یہ بھی ڈر تھا کہ بعد میں سسرال والے تانا نہ دیں۔ مگر جب میرے منگیتر نے خود ابو سے کہا تو امی اور ابو مان گئے اور خوش ہوئے کہ ان کی دوسری بیٹی کے نصیب بھی اچھے ہوں گے۔ ان کے تمام خدشات دور ہو گئے۔ میری شادی بڑی دھوم دھام سے ہوئی۔ کپڑے، زیورات، ہر چیز میری مرضی اور پسند کے مطابق لی گئی۔ شادی کا جوڑا میں اور میرے منگیتر ہم دونوں نے مل کر پسند کیا تھا۔ میری ساس نے بہت چاو سے میری پسند کے مطابق ہر چیز بنوائی۔ میں بہت خوش تھی اور دل ہی دل میں خدا کا شکر بھی ادا کر رہی تھی کہ اتنی اچھی ساس ملی ہے۔ مگر ایک بات مجھے عجیب لگ رہی تھی کہ میری نند کا رویہ بہت عجیب اور غیر معمولی تھا۔ حالانکہ اس کا اکلوتا بھائی تھا، اسے تو زیادہ خوش ہونا چاہیے تھا اور ہر چیز بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لینا چاہیے تھا۔ مگر وہ جب بھی ہمارے گھر آتی یا ہمارے ساتھ شاپنگ پہ جاتی بہت خاموش رہتی، بس ہوں ہاں میں جواب دیتی یا سر ہلا دیتی۔ میں نے 2-3 بار اس سے بات کرنی چاہی مگر اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔
مجھے برا لگا، مگر میری ساس نے کہا کہ وہ شروع سے اکیلی رہی ہے، کسی سے اتنا ملتی جلتی نہیں، اس لیے میں برا نہ مناؤں۔ شادی کے بعد جب ساتھ رہنے کی عادت ہو جائے گی تو دوستی بھی ہو جائے گی۔ میں چپ ہو گئی، مگر مجھے یہ بات کھٹک رہی تھی۔ خیر میں بھی شاپنگ کے جمیلیوں اور شادی کی مصروفیات میں بھول گئی، اور اس سے میرا اتنا سامنا بھی نہیں ہوا۔ شادی کی تیاریاں زور و شور سے جاری رہی، اور آخرکار شادی کا دن بھی آ گیا۔ ہر فنکشن بہت اچھا ہوا، اور میں اپنی امی اور ابو کے چہروں پر خوشی اور اطمینان دیکھ کر بہت خوش تھی۔ میں رخصت ہو کر اپنے سسرال آ گئی، یہاں پر کام کے لیے نوکر موجود رہتے۔ میری ساس مجھے کسی کام کو ہاتھ میں نہیں لگانے دیتی تھی، اور نہ ہی کوئی روک ٹوک کرتی۔ میں چاہے جس وقت اٹھوں انہیں کوئی اعتراض نہیں ہوتا تھا۔ اپنی بیٹیوں کی طرح میرا خیال رکھتی اور بہت پیار کرتی۔ میرے شوہر مجھ پہ جان نچھاور کرتے تھے، میری ہر خواہش پوری کرتے، اور میرے سسر بھی اپنی بیٹی کی طرح مجھے چاہتے۔ میں خدا کا بے حد شکر ادا کرتی کہ اس نے اتنے چاہنے والے لوگ مجھے دیے، مگر اس عرصے میری اپنی نند سے بات نہیں ہو سکی۔ شادی پہ بھی وہ دور دور ہی رہتی، تصویریں بنانے کے لیے بھی میری ساس اسے بہت مشکل سے لائی۔ وہ چند تصویریں بنوانے کے بعد چلی گئی، اور ابھی بھی اگر میں بس اس کو ناشتے کی میز پر دیکھتی، پھر وہ یونیورسٹی چلی جاتی اور میں بھی اپنے کاموں میں مصروف ہو جاتی۔ شام کو میں اپنے شوہر کے ساتھ باہر چلی جاتی یا امی ابو سے ملنے چلی جاتی۔ ایسے میں اس سے بات چیت نہ ہو پائی، اور نہ کبھی اس نے کوشش کی۔ میں نے اس کے ایسے رویے پر ایک دو بار اپنے شوہر سے پوچھا، مگر انہوں نے گھما پھرا کر جواب دیا۔ پھر میں نے پوچھنا مناسب نہیں سمجھا کہ شاید وہ ابھی مجھے نہ بتانا چاہتے ہوں، اس لیے میں نے مزید اصرار نہیں کیا، اور زندگی یوں ہی چلتی رہی۔ ایک رات میں پانی پینے کے لیے کچن میں جانے لگی تو مجھے اپنی نند کے کمرے سے رونے کی آواز آئی۔ پہلے تو میں بہت حیران ہوئی، مگر کچھ سوچ کر اس کے کمرے کی طرف گئی تو دروازہ بند تھا۔ ابھی میں کشمکش میں تھی کہ دروازے پر دستک دینی چاہی یا نہیں، کہ اتنے میں میرے شوہر آ گئے، اور انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ میں یہاں کیوں کھڑی ہوں۔ تو میں نے انہیں ساری بات بتائی۔ انہوں نے کہا کہ یہ تو عام سی بات ہے، کمرے میں چلو۔ میں حیران ہوئی، ایک بھائی کو اپنی بہن کے کمرے سے رونے کی آواز عام سی بات کیوں لگ رہی ہے؟ خیر میں چپ چاپ کمرے میں چلی گئی۔ کچھ دیر بعد میرے شوہر بھی آ گئے۔ میں ان کے انتظار میں ٹہل رہی تھی۔ انہوں نے مجھے بیٹھنے کا اشارہ کیا اور کہنے لگے کہ ان کی بہن کا دماغی توازن کچھ ٹھیک نہیں، امی اس کا علاج کروا رہی ہے، اکثر اس کے کمرے سے رونے کی آواز آتی ہے۔ ہم نے جاننے کی کوشش کی، مگر وہ بتا نہیں رہی۔ پہلے وہ بہت خوش رہنے والی اور زندگی کو جینے والی لڑکی تھی۔ میرے شوہر نے مجھے ساری بات بتائی تو میں بہت حیران ہوئی۔ میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ میرے شوہر کی آنکھوں میں پانی آ گیا۔ مجھے اب اپنی نند سے ہمدردی ہونے لگی۔ اپنے شوہر کی بات سن کر کئی دن تک مجھے سکون سے نیند نہیں آ سکی۔ میری ساس ہفتے میں ایک بار میری نند کو چیک اپ کے لیے ڈاکٹر کے پاس لے جاتی۔ اب مجھے اس پر ترس آنے لگا تھا۔ میں اس سے بات کرنے کی کوشش کرتی، جس پر وہ مجھ سے بدتمیزی بھی کرتی، مگر مجھے برا نہیں لگتا تھا۔ میری ساس بھی خوش تھی کہ میں اس کی باتوں کا برا نہیں مناتی۔ میں اپنے ابو امی سے ملنے جاتی، وہ بھی میرے گھر آتے۔ امی کو میں نے اپنی نند کا بتایا تو انہیں سن کر بہت افسوس ہوا۔ انہوں نے میری ساس کو بھی حوصلہ دیا، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ میری نند نے بڑے اچھے رشتے بھی آئے، مگر سب اس کی حالت دیکھ کر انکار کر دیتے۔ ایک دن میں نے اس کی البم دیکھی، وہ بہت حسین تھی کہ کوئی بھی اس کا ساتھ پانے کو مچل سکتا ہے۔ میں نے ایک پل کو سوچا، اتنی حسین لڑکی ہے، لڑکے اس کے آگے پیچھے پھرتے رہے ہوں گے، اگلے ہی لمحے اس کی قسمت کا سوچ کر مجھے بہت دکھ ہوا۔ آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ تصویروں میں اپنی دوستوں میں سب سے زیادہ پیاری لگ رہی تھی۔ کئی بار اسے رشتے والے دیکھنے آتے تو اس کو غصہ آ جاتا اور چیخنے چلانے لگتی۔ اس کی یہ حسبانی کیفیت دیکھ کر وہ فوراً انکار کر دیتے اور چلے جاتے۔ میری ساس اس کی وجہ سے بہت پریشان رہتی۔ میرے شوہر کو بھی اپنی بہن کی حالت دیکھ کر پریشانی ہوتی۔ میری ساس کو اس کی شادی کی فکر تھی۔ انہوں نے کئی بار دوائی سے اس کی کیفیت کو کنٹرول کر رشتہ دیکھنے کے لیے لوگوں کو بلایا، اور بہانے سے میری نند کو ان کے سامنے لے آئی، مگر وہ دیکھتے ہی چیخنے چلانے لگتی اور خود کو مارنے لگتی۔ یہ سب دیکھ کر میرے سسر اور شوہر نے میری ساس کو رشتے والے کو بلانے سے سختی سے منع کر دیا کہ ابھی علاج پر توجہ دینا چاہیے، جھوٹ بول کر رشتہ جوڑنے کا کوئی نہیں ہوتا، جو قسمت میں ہوا مل جائے گا۔ تو میری ساس رک گئی، مگر وہ پریشان رہتی تھی۔ اکثر میری نند کو جب دوبارہ دورہ پڑتا
تو سارے گھر میں بہت پریشانی ہو جاتی۔ ایک دن میری نند نے اکیلے باہر جانے کی ضد کی۔ ڈاکٹر نے اکیلے اسے باہر بھیجنے سے سختی سے منع کیا تھا۔ میری ساس نے اسے روکا۔ میں نے بھی گھر میں تب صرف ہم تھے۔ میرے شوہر اور سسر آفس گئے ہوئے تھے اور میری نند مسلسل ضد کر رہی تھی۔ جب میری ساس نے روکنے کی کوشش کی تو اس نے انہیں دھکا دیا اور ان کا سر دیوار میں جا لگا۔ میں اس کو اچانک مصیبت میں بوکھلا گئی۔ میری ساس کے سر سے خون نکلنے لگا۔ میں بہت پریشان ہو گئی۔ میری نند خون دیکھ کر ڈر گئی اور کمرے میں بھاگ گئی۔ میں اکیلی تھی، سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا کروں۔ میری ساس بے ہوش ہو گئی تھی۔ میں نے ڈرائیور کو گاڑی نکالنے کا کہا۔ اس کی مدد سے ساس کو اٹھا کر گاڑی میں لٹایا اور اپنے شوہر کو کال کر کے سب بتا دیا۔ وہ بھی ہسپتال پہنچ گئے۔ میری ساس کو کچھ دیر بعد ڈسچارج کر دیا گیا۔ ہم گھر واپس آ گئے۔ میرے شوہر اپنی بہن کے اس رویے کی وجہ سے بہت پریشان ہو گئے تھے۔ میری ساس بھی ابھی خاموش رہنے لگی تھی۔ ہم نے اس واقعے کا ذکر کسی سے بھی نہیں کیا۔ اپنے شوہر کی پریشانی کو دیکھتے ہوئے میں نے کہا کہ آپ فکر نہ کریں، میں اس بات کا ذکر کسی سے نہیں کروں گی۔ وہ میرا ہاتھ تھام کر شکریہ ادا کرنے لگ گئے۔ گھر آنے جانے والوں کو ہم نے یہی بتایا کہ گرنے کی وجہ سے سر پہ چوٹ آئی ہے، مگر ہم اب بہت زیادہ پریشان ہو گئے تھے۔ علاج جاری تھا مگر کچھ افاقہ نہیں ہو رہا تھا۔ میری نند کی دن بدن بگڑتی جا رہی تھی۔ میری نند کا علاج جاری رہا۔ اس واقعے کو کچھ دن بعد سب بھول گئے اور زندگی معمول کی طرح جاری رہی۔ ایک دن میری طبیعت اچانک خراب ہوئی اور میں بے ہوش ہو گئی۔ میرے شوہر کو گھر پر ہی تھے۔ مجھے فوراً ہسپتال لے گئے جہاں بہت بڑی خوشخبری ہماری منتظر تھی۔ میں ماں بننے والی تھی۔ یہ خبر سن کر میرے شوہر بہت خوش ہوئے مگر دوسرے ہی لمحے خاموش ہو گئے۔ میں نے بات نوٹ کی مگر پوچھی نہیں۔ گھر آ کر ہم نے سب کو بتایا تو میری ساس اور سسر بہت خوش ہوئے اور مجھے بہت پیار کیا۔ میرے امی اور ابو بھی خوش ہوئے۔ میری ساس میرا بہت زیادہ خیال رکھنے لگ گئی تھی۔ میرے شوہر خاموش تھے، جیسے کچھ سوچ رہے ہو۔ میرے پوچھنے پر انہوں نے بتایا تو ان کی بات سن کر مجھے اپنے شوہر پر بہت غصہ آیا۔ مجھے اپنے شوہر سے ایسی بات کی توقع نہ تھی۔ ان کا اصرار برقرار رہا مگر میری ناراضگی کی وجہ سے وہ خاموش ہو گئے۔ میری ساس نے میری نند کے لیے ایک نرس رکھی جو دن رات کے اس کے ساتھ ہوتی، اس کی میڈیسن کا خیال رکھتی، جس کی وجہ سے میری ساس مطمئن ہو گئی۔ مگر کچھ دنوں سے ان کا برتاؤ میرے ساتھ عجیب سا ہو گیا۔ بس کوئی کام ہو تب ہی بلاتی، ورنہ زیادہ تر اپنے کمرے میں رہتی۔ میری نند کو کھانا بھی اب کمرے میں بھیج دیتی۔ مجھے یہ سب بہت عجیب لگ رہا تھا۔ ایک دن میری ساس اکیلے لان میں بیٹھی تھی تو میں نے پوچھا کہ مجھ سے کوئی غلطی ہوئی جو آپ بس مجھ سے دور دور رہتی ہیں؟ مگر میری ساس نے کہا نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے، اور مجھے اپنا خیال رکھنے کی تاکید کر کے اپنے کمرے میں چلے گئے۔ پھر میں نے پوچھا نہیں کہ شاید اپنی بیٹی کی وجہ سے ایسی ہو گئی۔ جوان بیٹی اور پھر یوں ذہنی بیمار تو والدین کو مسلسل پریشانی ہی رہتی ہے۔ میں کچھ دن اپنی امی کی طرف چلی گئی۔ میری بہن بھی اپنے بچوں کے ساتھ آ گئی۔ ایک ہفتہ رہنے کے بعد میرے شوہر مجھے لینے آ گئے اور میں ان کے ساتھ اپنے گھر آ گئی۔ ہم جب گھر آئے تو میری ساس کے ساتھ کوئی عورت بیٹھی تھی جسے میں نے پہلے کبھی گھر میں آتے نہیں دیکھا تھا۔ میری ساس کی دوست اکثر گھر آتی رہتی تھی، میں سب کو جانتی تھی مگر یہ عورت کوئی اجنبی تھی۔ میں نے ان کو رسمی سلام دعا کیا۔ میری ساس نے ان کا تعارف اپنی دوست کی حیثیت سے کرایا۔ کچھ دیر بیٹھنے کے بعد میں اپنے کمرے میں چلی آئی۔ اس دن کے بعد وہ عورت اکثر مجھے گھر میں نظر آنے لگی۔ ایک دو بار میں نے اسے اپنی نند کے کمرے سے نکلتے ہوئے دیکھا۔ وہ اکثر دوپہر کے وقت آتی اور جب میرے شوہر اور سسر دونوں گھر نہ ہوتے۔ پھر کچھ عرصے سے وہ ہمارے گھر نہیں آئی مگر میری ساس اکثر اب باہر جانے لگی۔ پہلے وہ بہت کم گھر سے باہر جاتی تھی مگر اب میری نند بھی ان کے ساتھ ہوتی اور نرس کو وہ گھر ہی چھوڑ جاتی۔ مجھے ان کی حرکات مشکوک لگنے لگی۔ میں نے نرس سے پوچھنے کی کوشش کی مگر وہ اس نے نہیں بتایا۔ شاید اسے میری ساس نے منع کیا تھا مگر یہ سلسلہ چلتا رہا تو میں نے سختی سے پوچھا اور لالچ بھی دیا تو اس نے بتا دیا اور میں بامشکل سے ہی اپنی حیرت پر قابو پا سکی۔ مجھے اپنی جہاں دیدہ ساس سے اس بات کی توقع نہیں تھی۔ وہ ایسے کیسے کر سکتی ہے؟ میں بہت حیران اور پریشان تھی، سمجھ نہیں آ رہی تھی کیا کروں۔ شام کو جب میری ساس اور نند واپس آئی تو میں نے اپنی ساس سے پوچھا کہ وہ کہاں گئی تھی مگر تو انہوں نے کہا کہ ڈاکٹر کے پاس چیک اپ کروانے کے لیے گئے۔ مگر تم کیوں پوچھ رہی ہو؟ پہلے تو کبھی نہیں پوچھا۔ تو میں نے کیا آج
تو کیونکہ آج کلینک بند ہے، اتنا کہہ کر میں اپنے کمرے میں جا چکی۔ مگر میری ساس پریشان ہو گئی۔ میں نے اپنی ساس کا پیچھا کرنے کا سوچا تاکہ معلوم کر سکوں وہ کہاں جاتی ہے، مگر اس دن کے بعد انہوں نے جانا چھوڑ دیا، اور نہ ہی وہ عورت ہمارے گھر اس دن کے بعد آئی۔ ایک رات میں سو رہی تھی، مجھے اچانک کسی کے چلنے کی آواز آئی۔ اس وقت کون ہو سکتا ہے، کیونکہ دو لوگوں کے چلنے کی آہٹ آ رہی تھی، جیسے کوئی چھپ کر چور کی طرح چل رہا ہو۔ میں ڈر گئی کہ شاید چور ہو۔ میں نے آہستہ سے اپنے شوہر کو جگایا، وہ تھکے ہوئے تھے، 2-3 بار جگانے پر اٹھ گئے۔ میں نے انہیں بتایا تو انہوں نے مجھے کہا کہ تم کمرے میں رہو، میں جا کر دیکھتا ہوں۔ وہ کمرے سے باہر گئے، مگر اسی وقت واپس آ گئے۔ میرے پوچھنے پر کہنے لگے کہ تمہارا وہم ہے، باہر کوئی بھی نہیں ہے، مگر میں نے خود آوازیں سنی تھی، یہ میرا وہم نہیں ہو سکتا، آپ ایک بار اچھی طرح دیکھتے تو صحیح۔ میں نے کہا۔ وہ دوبارہ اٹھے، اتنے میں ہی ہمیں گاڑی کے چلنے کی آواز سنائی دی۔ میرے شوہر نے کہا کہ اس وقت کون ہو سکتا ہے؟ میں نے کہا شاید کوئی ہمسایوں میں کوئی ہوگا، مگر وہ باہر چلے گئے۔ میں بھی ان کے پیچھے چل دی۔ ڈرائیور سے پوچھا تو اس نے پہلے تو بہانہ بنایا، مگر سختی سے پوچھنے پہ بتایا کہ بیگم صاحبہ گئی ہیں۔ ہم دونوں ڈرائیور کی بات سن کر بہت حیران ہوئے۔ مجھے ساری بات سمجھ میں آ گئی۔ میں نے اپنے شوہر کو گاڑی نکالنے کا کہا۔ انہوں نے پوچھا کہ کیوں؟ میں نے کہا آپ بس نکالیں، راستے میں بتاتی ہوں۔ انہوں نے گاڑی نکالی اور سپیڈ بڑھائی تاکہ ان تک پہنچ سکیں۔ میں نے اپنے شوہر کو راستے میں ساری بات بتا دی۔ وہ بہت پریشان ہو گئے اور غصے میں بھی آ گئے۔ انہیں میری طرح اپنی ماں سے یہ توقع نہیں تھی۔ ہم ان کی گاڑی سے ذرا فاصلے پہ رکے۔ کچھ دیر بعد گاڑی ایک جگہ رکی اور میری ساس اور نند پیدل چلنے لگی۔ یہ کوئی ویرانہ تھا، دور دور تک آبادی کا کوئی نشان نہیں تھا۔ ہم بھی تھوڑی دیر بعد گاڑی سے نکلے اور دیے پاؤں ان کا پیچھا کرنے لگے۔ کچھ دور چلنے کے بعد ایک جھونپڑی نظر آئی جس کے باہر ایک عجیب سے حلیے والا آدمی بیٹھا تھا۔ وہ میری ساس اور نند کو آتا دیکھ کر اٹھ کھڑا ہوا، جیسے ان کی انتظار کر رہا تھا۔ میں اور میرے شوہر ہم خاموشی سے سب دیکھتے رہے۔ کچھ دیر وہ آدمی کچھ پڑھتا رہا، پھر میری نند کو لے کر جھونپڑی میں چلا گیا۔ یہ دیکھ کر میرے شوہر بہت غصے میں آ گئے اور خود پر قابو نہ رکھ سکے۔ اس آدمی کا حلیے سے صاف لگ رہا تھا وہ فراڈ ہے۔ میرے شوہر بے اختیار جھونپڑی کی جانب بڑھ گئے۔ میں تیزی سے ان کے پیچھے گئی کہ کہیں کوئی غلط قدم نہ اٹھائیں۔ میری ساس یوں اچانک ہمیں دیکھ کر بوکھلا گئی۔ میرے شوہر کو جھونپڑی میں جاتا دیکھ کر اسے روکنے کے لیے آگے بڑھی کہ بابا جی دم کر رہے ہیں۔ یہ سن کر میرے شوہر نے کہا اس وقت کون سا دم ہوتا ہے؟ یہ کہہ کر وہ اندر چلے گئے۔ میں اور میری ساس بھی پیچھے جھونپڑی میں داخل ہو گئے اور جھونپڑی کا منظر دیکھ کر ہمارے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ میں نے بامشکل اپنی ساس کو سنبھالا۔ میرے شوہر نے اس فراڈی کو پولیس کے حوالے کیا اور ہم سب گھر واپس آ گئے۔ گھر آ کر میرے شوہر میری ساس پر برس پڑے۔ اتنے میں میرے سسر بھی شوہر کی آواز سے جاگ گئے۔ ہم سب کو بے حد غصہ آ رہا تھا۔ میرے شوہر نے پوچھا کہ آخر یہ سب کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ میری ساس جو پہلے چپ بیٹھی تھی آنسو صاف کر کے بولی کہ ہاں مجھ سے غلطی ہوئی ہے، مگر میں اور کیا کرتی؟ تم اپنی بیوی کو بہن کے پاگل پن کے ڈر کی وجہ سے الگ گھر میں شفٹ ہونے کا کہہ رہے تھے۔ میں نے سب باتیں سن لی تھی۔ میں تھی اپنی بیٹی کی بھی فکر اور اپنے بیٹے سے بھی دور نہیں رہ سکتی تھی، اس لیے جو صحیح لگا وہ کیا۔ اپنی ساس کی باتیں سن کر میں بے حد شرمندہ ہوئی اور کہا کہ امی میں نے ایک دن بھی علیحدہ گھر میں رہنے کا نہیں سوچا۔ میں نے آپ کو ہمیشہ اپنی ماں مانا ہے۔ میں ایسے سوچ بھی نہیں سکتی کہ آپ کے بیٹے کو آپ سے دور کروں۔ میرے شوہر بے دم سے ہو کر صوفے پہ بیٹھ گئے اور میری ساس سے کہنے لگے کہ امی میں اس وقت اپنی خوشی کا سوچ رہا تھا، جذباتی ہو گیا تھا اس لیے ایسا کہا، مگر جب دیکھا کہ میری بیوی ہی علیحدہ نہیں ہونا چاہتی تو میں نے اپنا فیصلہ ترک کر دیا۔ آپ کم از کم ایک بار مجھ سے پوچھ تو لیتی یا مجھے ڈانٹتی، مگر آپ نے کیا کیا؟ ایک اجنبی عورت پر یقین کر کے آج اپنی بیٹی گنوانے لگی تھی۔ وہ تو معصوم ہے، مگر آپ سے مجھے یہ توقع ہرگز نہیں تھی۔ پتہ نہیں اس سے پہلے وہ فراڈیا کتنی لڑکیوں کی زندگی برباد کر چکا ہے۔ وہ تو شکر ہے میں وقت پر پہنچ گیا اور اوپر سے اتنی بڑی رقم بھی ہتھیار رہا تھا۔ وہ جیلی پیر میری ساس سے پہلے تو ایک بھاری رقم وصول کرتا رہا اور پھر ایک رات اپنی جھونپڑی میں آنے کو کہا کہ اس دم کے بعد میری نند کا ذہنی توازن ٹھیک ہو جائے گا، مگر اس کے لیے اکیلے میں یہ دم کرنا پڑے گا۔ میری ساس مان گئی۔ کب میرے شوہر جھونپڑی میں گئے تو میری نند کے منہ پر کپڑا بندھا ہوا تھا اور وہ اس کے ساتھ
بدفعلی کرنے کی کوشش کر رہا تھا، مگر میری نند مسلسل اپنا بچاؤ کر رہی تھی کہ میرے شوہر وقت پر پہنچ گئے۔ میری ساس نے سب سے معافی مانگی۔ ہم سب نے خدا کا شکر ادا کیا کہ نقصان سے بچ گئے۔ میری نند کا ذہنی توازن ایک حادثے میں خراب ہوا تھا۔ بہت علاج کروایا مگر کچھ نہیں بن سکا۔ پھر اس واقعے کے بعد میرے شوہر نے خود توجہ دی اور سیشن کروانے جاتے رہے۔ رشتوں میں غلط فہمیاں کبھی کبھار بہت بڑا نقصان کروا دیتی ہیں، اس لیے باتوں کو واضح کرنا چاہیے۔ دل میں رکھ کر بغض پالنے سے بس مزید غلط فہمیاں ہی جنم لیتی ہیں اور رشتے بگڑ جاتے ہیں۔ میرے شوہر میری نند کا ایک مشہور اور قابل ڈاکٹر سے علاج کروا رہے ہیں۔ باقاعدگی سے سیشن کروانے کے لیے جاتے ہیں اور ساتھ ساتھ گھر میں بھی مکمل توجہ اور پیار دیا جاتا ہے، جس سے اس کی حالت دن بدن بہتر ہوتی جا رہی ہے۔ میری ساس بہت خوش رہنے لگی ہے۔ مجھے خدا نے چاند سا بیٹا عطا کیا جس نے ہماری زندگیوں کو بہار بنا دیا۔ خدا کا جتنا شکر ادا کرے کم ہے۔ میری ساس اور سسر اپنے پوتے سے بہت پیار کرتے ہیں۔ ہم سب کو امید ہے کہ ایک دن میری نند بالکل ٹھیک ہو جائے گی اور پہلے کی طرح ایک نارمل انسان کی طرح زندگی گزارے گی۔